کتاب مرقوم، یعنی سجین بذات خود ایک کتاب ہے مرقوم، کہ وہ جو اعمال ہیں وہی ایک سزا بنے ہوئے ہوں گے نا انسان کے لیے، چاہے وہ سامنے لکھے ہوئے ہوں، علامتیں ہوں، چاہے وہی سزا بن جائے. اور اس کو آپ ایک اور جگہ سے بھی سمجھ سکتے ہیں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، آتا ہے نا سورۃ الکہف میں، وہ پائیں گے جو وہ عمل کریں گے حاضر. تو ان کے اعمال ہی کیا بن جائیں گے؟ آگ بن جائیں گے، اعمال ہی سانپ بنیں گے، اعمال ہی سینگ بنیں گے. مختلف سزائیں جو بتائی گئی مختلف لوگوں کی، مثلا اگر کسی نے کسی کی زمین ہتھیا لی بالش بھر بھی، تو وہ زمین 7 زمینوں کا جو توق پہنایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اعمال ہے نا. اور مرقوم کا کیا مطلب ہے؟ نشان لگے ہوئے. یہ سزا تمہیں اس عمل کی وجہ سے مل رہی. تو ہو سکتا ہے وہ جو انکال اور جہیم اور وہ جو توق ہوں اور وہ جو اس طرح کی چیزیں ہوں، وہ اس کو بتایا جائے کہ یہ تم اس چیز میں جل رہے ہو، یہ اس چیز میں پکڑے ہوئے ہو، یہ اس چیز. یعنی کئی جگہوں پر قرآن مجید میں نیک اعمال اور برے اعمال کو پرسونیفائی کر کے بھی دکھایا گیا ہے، اس کو مادی شکل دے کے بھی بتایا گیا. مثلا قربانی کے جانور کیا بنیں گے قیامت کے دن؟ پلسرات کی سواریاں بنیں گے. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں، مثلا اگر کوئی شخص کسی کو پانی پلاتا ہے تو آگے اب آ رہا ہے کہ وہ اس کو رحیق مختوم پلایا جائے کہ تو یہ رحیق مختوم دراصل کیا ہے؟ اس کا وہ اپنا ہی پانی ہے جو اس نے دیا تھا اور وہ کئی گنا اچھا ہو کر اس کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ وہی ساری چیزیں تمہارے سامنے آ گئی نشان لگ کے. یعنی حقیقت چونکہ اللہ جانتا ہے، اس لیے ہم صرف چند ان چیزوں سے جو ہمیں بتا دی گئی ہیں اس سے کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اعمال نامہ بولے گا انسان کا. مثلا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوگی وہ مال کیا بنے گا؟ سانپ. وہ سانپ بولے گا نا، بولے گا نا سانپ. حدیث میں پڑھا ہے آپ نے، سانپ بولے گا، وہ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جب تم کو کاٹ رہا ہوں. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ میٹالک پلیٹیں بن کے اس کو تاپا جائے گا، اس سے اس کو داغ لگائے جائیں گے، تو وہ اس کا مال ہی ہوگا جو وہ بن چکا ہوگا آگ. تو سجین دراصل انسان کے اپنے ہی اعمال کی تیار کردہ چیز ہے. یعنی کتاب اعمال جو ہے وہی قید خانہ بن جائے گی ایک طرح سے عملی شکل میں. ٹھیک ہے. کلا ان کتاب الابراری، ہرگز نہیں ابرار کی کتاب، لفی علیین، علیین میں ہوگی. یعنی نیک لوگوں کا جو روزنامچہ ہے، جو ان کا اعمال نامہ ہے. روزنامچے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ڈیلی ڈائری، ڈے بک، ہر روز کے الگ ہے نا. ان کتاب الابرار لفی علیین، تو وہ کہاں ہوگی؟ علیین میں. اور علیین کیا ہے؟ بہت بلند جگہ. کہا جاتا ہے کہ یا تو 7ویں آسمان پر ہے یا عرش کے نیچے ہے. بہرحال وما ادراک ما علیون، کیا جانو تم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ انسان کی اپنے اعمال نامہ ہے جو نشانوں کے ساتھ اس کے سامنے آ جائے گا. یشہدہ المقربون، حاضر رہتے ہیں اس پر مقرب، یعنی اس کتاب اعمال پر مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور مقربون سے مراد صرف فرشتے ہی نہیں، مقرب لوگ بھی ہوتے ہیں. یعنی ابرار کے اعمال ناموں کو جو نیک روحیں، مقرب روحیں وہاں پہنچ چکی ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی رہتی. یعنی ہمارے روز کے اعمال نامے اوپر جاتے ہیں نا، کہیں پڑھا آپ نے؟ اوپر جاتے ہیں نا، کہاں جاتے ہیں؟ لفی علیین، علیین میں پہنچ رہے ہیں. اچھا اب آپ فوت ہوں گے تو وہ بھی روحیں کہاں پہنچ جائیں گی نیک انشاءاللہ؟ علیین میں. اب کیا ہے کہ وہ وہاں دیکھ دیکھ کے اس کو خوش ہو رہے ہوں گے. ایک معنی یہ بنتا ہے یشہدہ، حاضر ہوں گے اس کے پاس. کون؟ المقربون، مقرب لوگ. اور شہداء کی روحیں جنت میں فوراً پہنچتی ہیں. پڑھا نا پیچھے آپ نے؟ کس شکل میں؟ پرندوں کی شکل میں. کہاں بیٹھتی ہیں، کہاں رہتی ہیں؟ قندیلوں میں گھومتی پھرتی ہیں جنت میں، پھر آ کے قندیلوں میں بیٹھ جاتی ہیں وہ روحیں. اچھا وہیں پر اعمال نامہ بھی کہیں جا کے سجائے جاتے ہیں، خوبصورت اعمال اچھے اچھے وہاں جا کے. اب کیا ہے کہ یہ جو مقرب ہیں، مثلا شہداء کی روحیں ہیں یا اور اچھے مقرب لوگوں کی، یہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. شاہدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز پہ حاضر ہونا، اس کو دیکھنا، اس کا گواہ بننا. تو وہ اس کو دیکھتے ہیں، خود اپنے بھی دیکھتے ہوں گے، اوروں کو بھی دیکھتے ہوں گے کتنے اچھے اچھے عمل پڑے ہیں یہاں. یعنی جیسے آپ ڈیوٹی فری شاپ میں، ایئرپورٹ پہ خوبصورت چیزوں کو صرف دیکھتے رہتے ہیں، چاہے خریدیں یا نہ خریدیں، آپ کی اپنی یا کسی اور کی دیکھتے رہتے ہیں. یعنی کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو خوبصورت ڈیکوریٹڈ
چیزوں کو آپ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اب یہ جو نیک اعمال ہیں یہ نیک شکلوں میں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن انسان کے ساتھ قبر میں بھی ہوگا. کس شکل میں؟ خوبصورت انسان کی شکل میں. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے صدقہ خیرات کس شکل میں ہوگی، نمازیں کس شکل میں ہوگی. اور آپ کو پتا ہے کہ جو نماز ٹھیک نہیں پڑھی جاتی وہ اس کی کیا شکل ہوتی ہے؟ اندھی بہری، اور انسان کے منہ پہ ماری جاتی ہے. تطفیف والی نماز جو ہوتی. تو جتنا اچھا خوبصورت عمل ہے معلوم نہیں وہ کس خوبصورت شکل میں وہاں رکھا جاتا ہے. اچھا، ہمارے ذہن میں تو عمال نامے کی تصویر یہی ہے نا کہ وہ پھٹی پرانی کاپیاں جو بھر بھر کے کہیں رکھی ہوئی ہیں، جیسے ہم اپنے سٹور میں لکھ کے جو کتاب بہت زیادہ لکھتے ہیں تو پرانی بھی ہو جاتی ہے نا لکھتے لکھتے، تو پھر وہ اتنی اس کی حالت بگڑ جاتی ہے تو وہ بند کر کے پھر رکھ دیتے ہیں اور ہم جا کے سٹور کھولیں. اچھا یہ ہمارا عمال نامہ، ایسا عمال نامہ وہاں نہیں. وہاں نیک اعمال بہت کرینے سے خوبصورت کہیں اللہ نے رکھے ہیں اور مقربون ان کو دیکھ بھی سکتے. اب یوں لگتا ہے جیسے ہر ایک کی ایکسس نہیں ہے، صرف مقربون کی بات ہو رہی ہے یہاں کہ مقربون اس کو دیکھ پاتے. اللہ جانتا ہے کہ کس خوبصورت شکل میں. بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کتاب مرقوم، اعمال جو ہے وہ وہی انسان کی جنت ہے یا جہنم ہے. تو نامہ اعمال کیا ہے؟ کتاب مرقوم ہے، علیین میں ہے، اور مقربون اس کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہیں جاتے ہیں. اور پھر جن کی روحیں وہاں پہنچ جاتی ہیں وہ وہاں اس کو دیکھتے ہوں گے. اور سب نہیں تو مقربون جو ہیں وہ ان کو، یعنی ایک منظر ہے نا. دیکھیے اس کو ایگزیبیشن سمجھیے. اگر کسی نے بہت اچھا پینٹ کیا ہو، آرٹسٹ نے بہت خوبصورت تصویریں بنائی ہو، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دن ایگزیبیشن کرتے ہیں نا، پھر کیا کرتے ہیں؟ ڈسپلے پہ ہوتی ہے نا وہ، پھر جاتے ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں یا نہیں. ٹکٹ بہت بڑا ہوتا ہے، ہر ایک نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، جو اگر وہاں پہنچتے ہیں یا یہ اگر ٹیگڈ ہے، مرقوم ہے، یہ فلاں کا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں کیونکہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وہاں منظر کیا ہے. تو مرقوم کا جو لفظ ہے نا، آپ نے اصحاب الرقیم نہیں پڑھا تھا پیچھے؟ کتبے والے، ٹیگڈ، یہی معنی ہے. کتاب ہے ٹیگڈ، ٹیگ لگی ہوئی، کتبہ لگا ہوا ہے اوپر، نشان لگا ہوا ہے. اللہ ہی جانے کس چیز کا لگا، کیا لگا ہوا ہے. لیکن میں تو صرف آپ کو الفاظ کھول کے بتا رہی ہوں، یہ چند ایک احادیث جو ان معنوں کو سپورٹ کرتی ہیں. اب یہ ہر ایک امیجنیشن ہے نا کہ کوئی کیسا ہے اور وہ کیسے دیکھ رہا ہے نا اس کو. بعض لوگ اتنے جو خراب ہوں گے نا، ان کی مصیبت دوسروں پہ پڑے، وہ کہیں گے ہم خود مصیبت میں تو تمہاری وجہ سے ہم اور زیادہ مصیبت میں آ گئے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا کھول کھول کے کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا اور ہم اپنے عمل اچھے سے اچھے کریں، محسنین میں شامل ہو. کاموں کو بس ایسے ہی ادھر ادھر کر دینا، اور خاص طور پہ قرآن پڑھتے وقت کوئی شوق نہ رکھنا اور بس چل چلاؤ کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنا شوق ہونا چاہیے کہ ایک ایک چیز ہے وہ بہت اچھی طرح خوبصورتی سے ہم کو سمجھ آئے، اور پھر اس سب سے بڑھ کر ہم اس پر عمل بھی کر سکیں. یعنی ایکسیلنٹ ورک ہو، ایکسیلنٹ قسم کی بہترین اعلیٰ ترین درجے کی نیکیاں ہوں. نیکی کے معاملے میں چھوٹے موٹے پہ نہیں راضی ہوا کریں کہ چلو یہ بھی کافی ہے ہمارے لیے. تو یہ یشہدہ المقرب. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسانوں کو کتنی خواہش ہوتی ہے ہمارا کوئی اچھا کام دیکھ لے. یہاں نہ دکھاؤ، وہاں دیکھا جا رہا ہے. وہاں پہنچے گا تو وہاں سب دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ فلاں کی نیکی ہے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کا کارنامہ ہے، فلاں نے اتنا اچھا کام کیا. یشہدہ المقربون. اور ویسے اگر انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی ہیں تو مقربون جو ہے وہ نیک اعمال سے محبت کرتے ہیں، اور وہ وہاں ان کی حفاظت کرتے ہیں اور وہاں ان کی کیئر کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی میوزیم میں کیئر ٹیکر جو ہوتے ہیں ایک ایک چیز اور بیچ میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کوئی کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو روکتے ہیں کہ یہ تم نہیں کرو، اور پھر یہ واچ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی چیز خراب تو نہیں ہو رہی، کسی چیز کا رنگ تو نہیں بدل رہا، کوئی چیز پرانی تو نہیں ہو رہی، ضائع تو نہیں ہو رہی. تو اسی طرح اللہ نے ان اعمال کو اتنی فوقیت اور اتنی فضیلت بخشی ہے کہ مقرب اس پر مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جو جا کے ان کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سکور دیکھتے رہتے ہوں کتنے زیادہ ہو رہے ہیں، کم تو نہیں ہو رہے، اوہو اس نے تو اپنا ضائع کر دیا، اور وہ تو اس کا تو یہاں سے نام ہی نکل گیا. کیونکہ جیسا جیسا انسان ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ ایک شخص تھا، رجال اس کا نام تھا. تو وہ مدینہ میں رہا تھا کچھ عرصہ اور اس نے بہت کچھ پڑھا لکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک پیشن گوئی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یعنی کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ تم میں سے ایک ایسا ہے کہ جس کے ابھی بظاہر اعمال بہت اچھے ہیں مگر وہ اہل نار میں سے ہے نا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سب کو دیکھتا رہا، آخر ایک وقت آیا
جب میں اور رجال صرف بچا اور سب فوت ہو چکے تھے. تو مجھے ہمیشہ اپنے بارے میں ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں وہ تو نہیں جس نے اتنا علم حاصل کیا اور کہیں میرا انجام ایسا نہ ہو. تو بہرحال جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ اس کے ساتھ مل گیا. تو جب انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو ہے وہ سچ ہو گئی. یو نیور نو کہ ایک شخص پڑھ لکھ کے کہاں تک پہنچ جائے اور جا کے کہاں وہ اسلام کے خلاف ساری چیزیں استعمال کرنے لگے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. کچھ لوگ اتنا کچھ پڑھتے ہیں دین کے بارے میں اور پھر اس کو دین ہی کے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں اور اسلام ہی کو نقصان دینے لگتے ہیں اور جھوٹے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر الٹا اس سارے کاز کو نقصان دیتے ہیں. تو یہ نیور ہوتا. اللہ سے ہمیشہ مدد مانگنی چاہیے اور ایسے شر سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے کہ پڑھ لکھ کے ہم بگڑیں اور پڑھ لکھ کے ہم ان پڑھ کریں اس کو اور ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں کہ جو اس دین پر عمل کرنے کی بجائے الٹا اس کا نام بدنام کرے. تو اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ انسان کی آخر کہاں لگتی ہے. بہرحال علیون جو ہیں وہ ابرار کی روحوں کی جگہ بھی ہے اور نیکی کے رجسٹر بھی وہی ہیں اور مقربون وہاں حاضری دیتے رہتے ہیں. اور ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، ارائک پر دیکھ رہے ہوں گے. کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ ثواب کو، اپنے اعمال کو، نعمتوں کو. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں میں دیکھو گے نعمتوں کی خوشحالی. یعنی ان کے خوشحال چہرے تم کو نظر آئیں گے نعمتیں پا کر خوش ہونے والے. یعنی بعض اوقات ایسا تھا نا، دنیا میں کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا ہے، بعض اوقات معمولی چیز ہوتی ہے. تو اسی طرح جنت والوں کو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور انعامات اتنے اچھے لگیں گے کہ ان کے چہرے اور سب سے بڑھ کر خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار، اس کو دیکھ کر ان کا حسن بڑھ جائے گا. ہر صبح شام دیکھیں گے اور ہر دفعہ دیکھنے کے بعد ان کا حسن اور انکریز ہو جائے گا. اور یہ ہوتا نا کہ جب انسان صبح شام اپنی پسندیدہ چیز دیکھتا رہے تو اس کی شکل بدل جاتی، خوش ہوتا ہے. جیسے ماں باپ ہے نا، تو بچوں کو دیکھتے رہے تو کیا ہوتا ہے، کیفیت اور طرح ہوتی. لیکن اگر نہ دیکھیں، غمگین یا اداس ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ چہروں پر نظر آنے لگتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو کسی کی پسندیدہ ہو سکتی ہے. تو تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تر و تازگی، راحت، خوشحالی ان کے چہروں پہ دکھے گی. یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے خالص شراب مہر بند. رحیق، ایسی شراب جس میں ذرا سی بھی آمیزش نہ ہو، کوئی ذرا سی بھی گلے میں ٹکنے والی چیز نہ ہو، بالکل کلیئر، کرسٹل کلیئر. رحیق. اور مختوم جو مہر بند ہوگی، یعنی اس طرح پیکڈ ہوگی کہ اس سے پہلے کسی نے اس کو کھولا نہیں ہوگا. بعض ڈرنک ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کھول کے رکھ دے تو ان کا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے، یا ان کی جو تازگی ہے، یہ خوشبو ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو وہ وہاں خود کھولیں گے یا اس وقت کھولی جائے گی، یعنی مہر بند ہوں گے. ختامہ مسک، اور ان کی ختام یعنی جو مہر یا مسالہ جس سے وہ بند کیے جائیں گے، وہ بوٹلز یا جو بھی جس میں بھی وہ ہوں گے اس پہ مسک ہوگا، یعنی کستوری کی خوشبو والے. دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ اچھی بلی ڈرنک کے اوپر بھی بعض اوقات اگر ڈھکن کھولتے ہوئے ہاتھوں میں کوئی لوہے کا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ، یا پینٹ کا ہو تو وہ زنگ کی، پینٹ کی، کسی نہ کسی چیز کی خوشبو آ جاتی ہے، تو وہ پینے کا مزہ خراب کر دیتی ہے اگر ہاتھ آپ کے ذرا بھی آلودہ ہو جائے. لیکن وہاں پر کیا ہے کہ جب وہ اس کو کھول رہے ہوں گے تو وہ خوشبو ظاہر ہے کہ ہاتھ کو بھی لگ جائے گی اور پہلے سے خوشبو ایک آ رہی ہوگی. تو ختامہ مسک، یعنی مہر لگانے کی جو چیز ہے، جس چیز سے وہ سیل کیے گئے ہوں گے، وہ کوئی گم یا وہ کیا ہوتی ہے، لاکھ، اور ایک اور بھی چیز ہوتی ہے موم، یعنی موم ہو یا لاکھ ہو. دنیا میں تو مہر لگانے کے اور سیل کرنے کے یہی چیزیں ہوتی ہیں نا عام طور پر، یا پھر ایسی سیل ہوتی ہے کہ ہاتھ زخمی ہو جائے اور سیل نہیں کھلتی. یعنی اکثر پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ جو اتنی سہولت سے نہیں کھلتی، اس کے ساتھ آپ کو ایک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. وہ اصل چیز تک پہنچنے سے پہلے بدمزگی ہوتی ہے. آپ کو سخت پیاس لگی اور پانی کی بوتل کھلی نہیں رہی تو ڈھکن ہی نہیں اٹھ رہا اس کا، تو وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوگا. تو ختامہ مسک، وہاں تو مسک لگا ہوا ہوگا، مسک ہوگا، اور انتہائی خوبصورت، دیکھنے میں بھی اور سونگنے میں بھی اور پینے میں بھی اور چکھنے میں بھی. اور آفٹر اس کے جو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ اسے قیامت کے دن الرحیق المختوم پلائے گا. جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. جس نے کسی ننگے کو لباس پہنایا، اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا. یہ مسند احمد کی روایت ہے.
تو بات وہی ہو جاتی ہے کہ جو انسان یہاں عمل کرے گا وہ اس کو وہاں پر مل جائیں گے. وفی ذالک، اور اس میں، ان نعمتوں میں، فلیتنافس المتنافسون، پس چاہیے کہ رغبت کرنے والے، مقابلہ کرنے والے، سبقت لے جائیں سبقت لے جانے والے، کوشش کرنے والے ان نعمتوں کے لیے، ان چیزوں کے حصول کے لیے. تم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو حقیر دنیا کے؟ یہ تنافس کا لفظ ہے نا، یہ نفس سے نفیس ہونے کا، یعنی ان نفیس چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھیں. نفس فی الامر ہوتا ہے کسی کام کی ترغیب دینا، اور تنافس کہتے ہیں باہم فخر کرنے کو. اور تنافس عام طور پر رقیبانہ جذبات کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے. دونوں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ نفیس چیز اس کو مل جائے. یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی دعوت پر جائیں اور وہاں کھانا لگا ہوا ہو، بہت عمدہ خوشبو آ رہی ہو، تو آپ بھاگ پڑیں کہ پہلے میں پہنچ جاؤں تاکہ جو عمدہ چیز ہے وہ میں لے لوں، اور دوسرا جو آپ کے پیچھے ہے وہ کہ اوہو میں تو دوڑ میں ناکام ہو گیا، اب میری پسند کی چیز تو یہ اٹھا لے گا. لیکن قیامت کے دن جو مومن کو ملنے والا ہے، تو مومنوں کو کہا جا رہا ہے یہاں کے کسی ٹیبل پہ مت دوڑو، یہاں کے کسی نعمت کی طرف مت بھاگو، اس کے لیے مقابلہ کرو. اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے کرو. اور وہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ نیکیوں میں آگے بڑھ کے. بھاگنے والوں کو ان چیزوں کے لیے بھاگنا چاہیے، لیکن بھاگنے والوں کی دوڑ کہاں تک، کس کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی، تسنیم میں سے ملاوٹ کی جائے گی. مزاج جو ہے نا ملونے کے لیے یا اس کے مکسچر. اور تسنیم کیا ہے؟ عینن، ایک چشمہ ہے. یشرب بہل مقربون، مقربون اس میں سے پیئیں گے. تسنیم کا لفظ جو ہے نا سین نون میم سے ہے. سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان کو، ضربت سنامی ہی. تو اس سے مراد ایسا چشمہ جو بلندی سے آ رہا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ جو پانی بلندیوں سے آتا ہے یا بلندیوں کے چشمے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں جی، ایک دم شفاف اور ٹھنڈے اور صاف. اور ایک اور بات یہ کی گئی کہ مزاج من تسنیم میں کہ وہ جو رحیق مختوم ہوگی نا اس میں تسنیم بھی ملی ہوئی ہوگی. اب اصحاب الیمین کو تسنیم کا تھوڑا سا بیچ میں ملا کر دیا جائے گا، جبکہ مقربون پیور تسنیم سے لیں گے. وہ مزاج من تسنیم. اور تسنیم کے جو صنم بلندی کو کہتے ہیں نا، تو اونٹ کی کوہان کے لیے تو بلبلوں کے لیے بھی لفظ آتا ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس میں ملائیں گے تو پانی کے اوپر ببلز آ جائیں گے. میں کہتی کہ لوگوں نے دنیا میں جو کچھ بنا سب امیٹیشن ہے. بعض اوقات بچے پوچھتے نا، اچھا یہاں آپ کوک نہیں پینے دیتے تو جنت میں کوک ہوگی؟ کسی کو جو بھی کوئی ڈرنک پسند ہو تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اچھا وہاں چاکلیٹ ہوگی. وہاں میں کبھی سوچتی ہوں کہ کتنا گھٹیا ٹیسٹ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہم نے ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا، پھر ہم کہتے جنت بھی ایسی ہو جائے. تو کم مانگنا ہے، وہاں تو اس سے کہیں اعلیٰ درجے کی چیزیں ہوگی. ان چیزوں کی تو کیا ہی بات ہے. تو وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو انسان چاہے گا. تو تسنیم میں وہ ببلی واٹر یا وہ اوپر سے آیا ہوا پانی، یہ بہترین چشمہ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جنت کے چشموں میں سے سب سے اعلیٰ چشمہ ہے تسنیم. پیچھے سلسبیل بھی گزرا ہے اور کافور بھی گزرا ہے، تو یہاں تسنیم آیا ہے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، مجرم لوگ. کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں. مجرم لوگ دنیا میں ایمان والوں پہ ہنستے ہیں. کیسے؟ مذاق اڑاتے ہیں کہ تم بے وقوف لوگ ہو، مجنون ہو. زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا. سورۃ احقاف میں آتا ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگ ہنستے تھے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور ہر رسول کا مذاق اڑائے گا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے لوگ اس کو مذاق کا نشانہ بناتے. اس لیے کبھی کوئی آپ پر ہنسے تو اس کو مائنڈ نہ کرے، اس کو پیغمبروں کی سنت سمجھے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون. اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے. غمزہ ہوتا ہے آنکھ سے اشارہ کرنا، پلکوں اور بھووں سے اشارہ کرنا، آنکھوں میں باتیں کرنا. واذا انقلبوا الی اہلہم، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے، انقلبوا فکہین، تو بڑے خوش خوش پلٹتے تھے. اہل ایمان اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے، اور یہ مجرم
واپس جا کے گھر بھی خوب مذاق اڑاتے تھے ایسے لوگوں کا، کیونکہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے انسان دوسروں کی نقلیں خوب اتارتا ہے نا. تو ایمان والوں کے سامنے بھی ان کا مذاق اڑاتے، جب گھر جاتے تو بڑے خوش جاتے، آج تو ہم نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا اور فلاں کو یوں نکو بنایا اور فلاں کو یوں بے وقوف بنایا. یعنی خوب خوش گپیاں کرتے، مزے اڑاتے، اتراتے، باتیں بناتے اور ان کے جوکس بناتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہیں بہکے ہوئے گمراہ لوگ، یہ دیکھو گمراہ لوگ، ان کے سر پھر گئے. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے نگہبان بنا کر. ان کو کس نے کہا کہ وہ بتائیں کہ کون مجنون ہے اور کون ضالون ہے اور کون نہیں ہے؟ ان کو تو کسی نے حکم نہیں بنایا، ان کو تو کسی نے فیصلہ کرنے کو نہیں کہا. اب ہوگا کیا؟ فَالْيَوْمَ، آج تو پیمانے بدل جائیں گے. خافضۃ الرافعہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے کفار پہ ہنس رہے ہوں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا ثواب دے دیا گیا کفار کو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے؟ ثواب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدلہ. ثواب سے ہے لوٹ کے آنا، واپس آنا. اچھے برے اعمال دونوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اب زیادہ ثواب لفظ زیادہ تر نیک اعمال کا بدلہ ہوتا ہے. یعنی قیامت کے دن ایمان والے ان پہ ہنسیں گے جو دنیا میں ان پہ ہنستے رہے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. یہ بات کیوں کی گئی؟ تاکہ انسان پوری تسلی میں رہے، صبر کے ساتھ رہے کہ قیامت کے دن بدلہ مل ہی جائے گا. آج اگر کوئی ہم پہ ہنستا ہے، ہمیں کوئی گمراہ کہتا ہے، باقاعدہ لوگ آپ کو گمراہ کہیں گے، یعنی قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو، اس کی تعلیم کو گمراہی سے تعبیر کریں گے. تو یہ تو ہوگا، لیکن اگر انسان صبر سے کام لے تو کل یہ سب باتیں کہنے والوں پہ پلٹیں گے. کوئی کسی کو گالی دے، جواب میں صبر کرے انسان تو وہ اسی پہ پلٹتی جس نے دی. کوئی کسی کو بد دعا دے، اسی پہ پلٹ. کوئی کسی کا مذاق اڑائے، اسی پہ پلٹتا. وہ مرتا نہیں جب تک اس کا مذاق نہ اڑا جائے. کسی کے ساتھ بھی برا کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ پلٹ کے اسی پر آئے گا. تو آج تمہارے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی حجاب کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی چیز کا، تو یہ دنیا میں تو یہ سب ہوگا، لیکن ان سب چیزوں پہ صبر کرنا ہوگا تاکہ کل قیامت کو انسان اس اعلیٰ مقام تک پہنچ سکے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تلاوت سن لیجیے. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين
كانوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. دنیا میں مقابلے تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن آخرت میں مقربین بننے کے لیے نیکیوں میں مقابلے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش، یہ ہے اصل کامیابی کی چیز. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات